السلام علیکم ایف ایس انفو سے فیصل شاہین ارتھ ناجائز محبت پر بنائی گئی فلم جس میں حقیقت بھی شامل تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ دسمبر 1982 کو ریلیز ہونے والی فلم ارتھ رشتوں کے اس باور میں زندگی کے معنی تلاش کرنے والی ان دو خواتین کی کہانی ہے۔ ایک شادی شدہ، دو رشتے اور دو عورتیں۔ پوجا جو بچپن میں یتیم ہو گئی تھی اور اس نے اندر سے شادی کی تھی جو اس کی دنیا ہے، اور کویتا جو ایک سپر سٹار ہے لیکن اندر سے خود کو غیر محفوظ اور کھوکھلا محسوس کرتی ہے۔ اس کے پاس محبت ہے لیکن وہ محبت دنیا کی نظر میں ناجائز ہے۔ دونوں عورتوں کے درمیان جڑنے والا تعلق اندر کلبھوشن کھربندہ جو بیوی پوجا شبانہ آدمی کے ساتھ اپنی بے وفائی کو یہ کہہ کر جواز فراہم کرتا ہے کہ پوجا میں تم سے اب بھی محبت کرتا ہوں، بس فرق یہ ہے کہ میں کویتا سمیتا پاٹل جو کہ کردار ہے سے محبت کرتا ہوں۔ 40 سال قبل دسمبر 1982 کو ریلیز ہونے والی فلم ارتھ رشتوں کے اس بھاور میں زندگی کے معنی تلاش کرنے والی ان دو خواتین کی کہانی ہے۔ ارتھ ایک تاریخی فلم تھی۔ مہیش بھٹ کی اس فلم کو ہندی سینما کی ایک تاریخی فلم سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر ایسی صنعت میں جہاں زیادہ تر کہانیاں مردانہ نقطہ نظر سے لکھی گئی تھیں، لیکن حساسیت، نزاکت، صفائی، جرات جس کے ساتھ ارتھ ایک عورت کے جذبات کو ظاہر کرتی ہے اور اس کا سفر تہہ در تہہ 80 کی دہائی کے لیے بہت بڑی بات تھی، جہاں ڈسکو ڈانسر سے لے کر مرد جیسی فلمیں بن رہی تھیں۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی کہ ارتھ مہیش بھٹ کی حقیقی زندگی سے لی گئی ایک کہانی ہے جس میں فنکشن جوڑ کر اس فلم کے طور پر بنایا گیا تھا۔ اس میں مہیش بھٹ کی زندگی کا وہ حصہ بھی شامل ہے جب لارین برائٹ سے شادی کے باوجود ان کا پروین بابی سے رشتہ تھا، جو بعد میں شیزوفرینیا کی شکار ہو گئی اور یہ رشتہ ٹوٹ گیا۔ عورت کی سماجی کنڈیشننگ۔ اس فلم میں شبانہ آدمی نے ایک ایسی عورت کے ساتھ کردار ادا کیا، ہر ایک تہہ کو بہت قریب سے نبھایا، جو بہت سی خواتین کی طرح جذباتی، ذہنی اور مالی طور پر اپنے شوہر پر مکمل انحصار کرتی تھی۔ جب اسے معلوم ہوتا کہ اس کا شوہر کسی اور کے ساتھ تعلقات میں ہے تو اس کا رد عمل اس پر تنقید کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کے سامنے یہ التجا کرنا ہے کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، اندر جو کمی تھی کوشش کروں گی وہ نہیں رہے گی، لیکن ایک اور موقع دے دو۔ پوجا ملہوترا شبانہ آدمی کی سوشل کنڈیشننگ اور اس کی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ شاید کمی اس میں ہی رہی ہوگی، لیکن یہ فلم دکھاتی ہے کہ وہ کس طرح سے اس رشتے سے باہر آتی ہے اور آہستہ آہستہ زندگی کے معنی کو سمجھتی ہے، لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے وہ کئی مراحل سے گزرتی ہے، اور یہی مرحلہ فلم ارتھ کی اصل خوبصورتی ہے۔ یہ تبدیلی راتوں رات نہیں آتی، دراصل اس کی تبدیلی کی کہانی ہے۔ ارتھ کی حساس اداکاری۔ پوجا شبانہ آدمی کے سفر کا پہلا پڑاؤ وہ ہے جہاں وہ آنسو بہاتی ہے۔ کویتا سمیتا پاٹل کے سامنے اپنی عزت کو ایک طرف رکھتے ہوئے التجا کرتی ہے۔ غصے اور مایوسی کی حالت میں پوجا پارٹی میں کویتا کے ساتھ جو برتاؤ کرتی ہے اور وہ جو الفاظ استعمال کرتی ہے، اسے خود اس پر یقین نہیں آتا۔ کویتا اور پوجا کے درمیان تصادم کا یہ سین فلم کے دو بہترین مناظر میں سے ایک ہے۔ اس منظر میں شرابی شبانہ کا پلو گر جاتا ہے، لیکن اس وقت اسے کس چیز کا ہوش نہیں ہوتا۔ مہیش بھٹ بتاتے ہیں کہ یہ ایک اتفاق تھا، لیکن یہ منظر فحش نہیں لگتا، بلکہ اس لمحے کی شدت کو ظاہر کرتا ہے جہاں ایک سپر سٹار خاموشی سے کھڑی ہے اور ایک خاتون جس کی آواز آج تک گھر سے باہر نہیں نکلی، آج وہ اپنے حواس کھو کر گھر سے باہر آواز بلند کر رہی ہے۔ پروین بابی اور مہیش بھٹ کا رشتہ۔ ارتھ پوجا کی کہانی ہے، لیکن یہ اپنے نقطۂ نظر سے ایک اور عورت کویتا یعنی سمیتا کی کہانی سنانے کی کوشش کرتی ہے، خاص طور پر اس کے عدم تحفظ کے احساس اور حساس جذباتی حالت کی کہانی۔
یہ حصہ پروین بابی اور مہیش بھٹ کے رشتوں سے لیا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب سمیتا پاٹیل اور راج ببر حقیقی زندگی میں رشتے میں تھے، اور راج ببر پہلی ہی شادی شدہ تھے۔ 2018 میں فلم فیئر میگزین کو دیے گئے ایک انٹرویو میں مہیش بھٹ نے کہا تھا، اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا اسکرین میں کسی اور خاتون کا کردار ادا کرنا سمیتا کو متاثر کر رہا ہے، تو وہ مجھے کہتی تھی رات کو مجھے یہ ڈبل زندگی جینی ہی ہوتی ہے، اب وہی شوٹ دن میں بھی کرنا پڑتا ہے، کوئی سکون نہیں، میں پاگل ہو جاؤں گی، تم اپنے ماضی سے لڑ رہی ہو اور میں اپنے سوالوں کے ساتھ۔ میں اپنا گھر بنانا چاہتی تھی، تمہارا گھر توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ فلم ارتھ میں ایک سین ہے جس میں سمیتا پاٹیل نے ایک دوسری عورت کے خوف، اس کے احساس، آزاد، عدم تحفظ اور بگڑتی ہوئی ذہنی صحت کو حساس انداز میں پیش کیا ہے۔ ایک ماہر نفسیات کے مشورے پر پوجا کوئٹا کو اس کے گھر ملنے جاتی ہیں تاکہ کوئٹا اپنے خیالی خوف کا مقابلہ کر سکے۔ دونوں کے درمیان مقابلہ واقعی دلکش ہے۔ کویتا احساس جرم میں ڈوب کر پوجا سے کہتی ہے کہ میں تمہارے شوہر سے نہیں، اندر سے محبت کرتی ہوں، میں اپنا گھر بنانا چاہتی تھی، تمہارا گھر تباہ کرنا نہیں چاہتی تھی، اور بدلے میں پوجا اسے تسلی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا گھر کبھی نہیں تھا، تم نے کچھ تباہ نہیں کیا۔ یہاں کوئتا کو غلطی کا احساس اندر ہی اندر مار رہا ہے، جبکہ پوجا آہستہ آہستہ اس دہلیز پر پہنچ گئی ہے جہاں وہ نشے اور گالیوں کی بجائے ہمت اور شائستگی کے ساتھ کویتا کی شکل میں سچائی اور زندگی کا سامنا کر سکتی ہے۔ تاہم وہ اب بھی پوری طرح اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے لیے تیار بالکل بھی نہیں، اس لیے وہ اس سے پہلے اندر کو خط لکھتی ہے کہ میرے گھر کی چابیاں اور نقدی بھیج رہی ہوں، میں تمہاری کوئٹا کی زندگی سے جا رہی ہوں، تمہاری زندگی سے ہی نہیں، آپ جب بھی میری ضرورت محسوس کریں میں ہوں کا مطلب ہے کہ وہ التجا کے مرحلے سے نکل کر اب اس سطح پر آ گئی جہاں اسے اپنی عزت نفس کو دبانے کی اجازت نہیں ہے۔ مہیش بھٹ لکھتے ہیں، ہر پرفارمنس ان ارتھ erupted reputed from a raw wound. Film history picks 1982 Kulbhushan Singh, Kharbanda and Sumita Patel in a still from film Earth. جگجیت اور چترا سنگھ کی غزلیں، یعنی آگے کا راستہ فیصلہ پوجا شبانہ آزمی نے خود کرنا ہے، لیکن راج کرن ایک غزل گلوکار جو خود بھی بے روزگار ہے اس کی تبدیلی میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور پوجا کا دوست اور اس کی ہمت بن جاتا ہے۔ راج پارٹی میں پہلی ملاقات میں ہی پوجا کو سمجھنے لگ جاتا ہے۔ جب وہ پارٹی میں ایک اداس لیکن مسکراتی پوجا کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے اگر تم تھک گئی ہو تو تم مسکرانا چھوڑ دو۔ فلم کی کہانی اور اداکاری کے علاوہ فلم کی ایک اور بڑی طاقت اس کے گانے اور موسیقی ہیں۔ فلم کے زیادہ تر گانے کیفی آزمی نے لکھے۔ جگجیت سنگھ اور چترا سنگھ کی غزلیں فلم کی جان ہیں اور ذہن میں کئی سوال چھوڑ جاتی ہیں۔ جگجیت پوچھتے ہیں کہ محبت زندگی کی آخری سچائی ہے؟ کہتے ہیں پیار کا رشتہ جنم کا رشتہ، جنم کا جو یہ رشتہ تو بدلتا کیوں ہے؟ اس سے محبت کی مستقل مزاجی پر سوال اٹھتے ہیں اور وہ زندگی کی تنہائی کو یوں آواز دیتے ہیں کہ کوئی یہ کیسے بتائے کہ وہ تنہا کیوں ہے، اپنا کیا تھا کسی اور کا کیوں ہے، کوئی کیسے بتائے وہ تنہا کیوں ہے۔ یہ زندگی کی غزل تنہائی کے نام ایک پیغام ہے۔ سمیتا با مقابلہ شبانہ، جھکی جھکی سی نظر won her second National Film Award from with which she conveys a wide range of emotions, effort, and dilemma, complex feelings of the characters.
فلم ارتھ کے بعد یہ بحث جاری رہی کہ کس نے بہتر کام کیا، شبانہ اعظمی نے یا سمیتا پاٹل نے۔ فلم کا ایک مؤثر سین وہ ہے جہاں سمیتا پاٹل ایک دن کلبھوشن کھربندہ سے کہتی ہے کہ جس شادی سے وہ شبانہ 7 سال میں کوئی تحفظ حاصل نہ کر سکی تو وہ مجھے کیا دے گی۔ اپنی ہی خیالی خوف، ذہنی بیماری اور جرم میں پھنسنی سمیتا کے اس سین کے بارے میں مہیش بھٹ کا کہنا تھا، فلم میں سمیتا کا کام زخم سے جنم لینے والے دھماکے جیسا تھا، ایک ایسا زخم جو اس وقت ہرا تھا۔ فلمی نقاد اجے رائے کہتے ہیں کہ شبانہ اعظمی اور سمیتا دونوں اپنے اپنے کرداروں میں بہترین ہیں۔ سمیتا پاٹل ایک خواہش مند ہیروئن کا کردار ادا کر رہی ہیں جو چست، آوارہ اور مختصر مزاج ہے۔ دوسری طرف شبانہ کا کردار دھیمے اور گمبھیر مزاج کی خاتون کا ہے۔ دونوں کے کردار بالکل مختلف تھے لیکن دونوں نے بہت اچھا کام کیا۔ میرے خیال میں ارتھ ہمیشہ ایک بامعنی فلم رہے گی کیونکہ آج بھی انڈیا معاشرے میں خواتین کے ساتھ مسائل ہیں اور ایسے موضوعات پر بامعنی فلمیں کم ہی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، لائک اینڈ کمنٹ اینڈ شیئر اگر آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اللہ نے کے بعد